بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ وہ جنگجو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 125 جنگیں لڑیں۔ انہوں نے فارس کی سلطنت، رومن کی سلطنت، عراق، ایران، شام، ارمینیا اور جارڈن جیسے بڑی سے بڑی سلطنتوں کو کچل دیا اور انہیں فتح کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا، اور ان کا نام حضرت خالد بن ولید ہے۔ وہ ہر جنگ میں اپنی شہادت کو تلاش کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید وہی جرنیل ہیں جنہوں نے مکہ کے ایک امیر گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی جو بہت سخی اور بہادر تھا۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا جو مکہ کے بہادر، دلیر اور جری شخصیت تھے۔ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے عرب میں ہونے والی پہلی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی جو بعد میں اسلامی نظام میں درج کی گئی تھی۔ ناظرین، ان کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اتنے باغات تھے جو مکہ سے لے کر طائف تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے شروع سے ہی بڑی شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود آپ میں مردانہ صلاحیتیں، کھیل اور جنگ کا جنون سوار تھا۔ آپ نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن سے ہی سیکھ لی تھی۔ آپ کو ہر میدان میں بہت مہارت حاصل تھی، چاہے وہ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا۔ حضرت خالد بن ولید نے کشتی میں مکہ کے بہت بڑے سے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کا مقابلہ آپ کے ماموں زاد بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ دونوں میدان کے بہت ماہر، بہادر، دلیر اور جری شخصیتیں تھیں۔ کشتی کا میدان کافی گھنٹوں تک چلتا رہا، مگر اس بات کا فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا کہ اب میدان کس کے نام ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید کا داؤ چلا، جس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھاڑا۔ اس داؤ کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی اور میدان آپ کے نام ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک عظیم جنگجو، تیر انداز، گھڑ سوار اور میدان میں کبھی شکست نہ کھانے والی شخصیت تھے، مگر اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، بلکہ آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کی نفرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً 70 جنگجو صحابہ اکرام کو آپ نے شہید کروایا تھا، اور جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 دانت شہید ہوئے تھے وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوئے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا کہ جن کے نبی کا چہرہ ان کی وجہ سے خون سے بھر گیا۔ مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اگر حضرت خالد بن ولید اسلام کو قبول کر لیں تو اسلام پھیل جائے گا۔ جنہوں نے جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ اکرام کو شہید کروایا جو اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کافروں کا کیا حشر ہوگا جو کہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک خط بھجوایا جس میں لکھا تھا کہ اتنے عقل مند، بہادر اور سمجھدار شخص کی سمجھ میں ابھی تک اسلام نہیں آیا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خط میں اپنی تعریف کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید فوراً متاثر ہوئے اور آپ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے اعلان نبوت کے 19 سال تک اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آپ 19 سال تک اعلان نبوت کے بعد بھی بت پرست رہے تھے۔ ناظرین، یہاں تک کا جو واقعہ تھا وہ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کا تھا۔ اب واقعہ آتا ہے ان کی جنگوں کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی اور ارد گرد کے کافر حکمرانوں کو صحابہ اکرام کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا خط بھجوایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام حارث بن عمیر تھا ان کے ہاتھ بصرہ کے حاکم کو خط بھجوایا، مگر موتا کے مقام پر پہنچتے ہی وہاں کے ایک عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔
ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ اس وقت ایلچی کو قتل کرنا اعلان جنگ ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے خون کا بدلہ تو لینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا جو زید بن حارث کی قیادت میں تھا۔ زید بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ لشکر روانہ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا امیر بنا لینا، اور اگر حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ اگر تینوں شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنا امیر خود چن لینا۔ ناظرین، اسی لشکر میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ ناظرین، اس جنگ میں تقریباً 3000 مسلمان اور دوسری طرف 1.25 لاکھ عیسائی تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھی۔ اگر ان کو اس جنگ میں شکست ہو جاتی تو مکہ ہاتھ سے چلا جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ آگے بڑھے اور عیسائیوں کو کاٹتے چلے گئے اور انہیں جہنم واصل کرتے گئے، مگر عیسائیوں کے اکٹھے وار کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں آگے بڑھے۔ وہ جس طرف بھی نکلتے عیسائیوں کی صفوں کو الٹ کر رکھتے تھے اور عیسائیوں کو جہنم واصل کرتے۔ جنگ میں لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، اور اسی طرح دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا تھا، اور آپ کو اسی طرح شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چن لیا تھا۔ وہ بھی کئی لاکھ عیسائیوں کو قتل کرتے کرتے خود بھی شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، جنگ کا یہ منظر معجزے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب میرے زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اب جھنڈا حضرت جعفر طیار نے تھام لیا ہے، اب انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کٹنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں پر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا امیر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو چن لیا۔ ناظرین، جب مسلمانوں نے اپنا امیر حضرت خالد بن ولید کو چنا تو حضرت خالد بن ولید نے انتہائی عقل مندی، سمجھداری، دلیری، بہادری اور جرت سے اس جنگ کو فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید اس دن جس طرف بھی نکلتے عیسائیوں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ میں عیسائیوں سے لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور 10ویں تلوار سے ہم نے فتح حاصل کی تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید نے فتح حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے انہیں سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی بہت سی جنگیں لڑی، مگر انہیں اپنی کسی جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے جو بھی جنگ لڑی اس میں فتح حاصل کی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری نے اپنے جنگجوؤں سے کہا کہ تم کبھی بھی اس شخص سے نہ لڑنا جس کی بڑی سی داڑھی ہو، کشادہ سینہ ہو اور چہرے پر چچک کے نشان ہو، کیونکہ اگر تم اس شخص سے جنگ کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، کیونکہ اسے اپنی کسی جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ایک خط بھجواتے تھے۔ اس خط میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ تم لوگوں کا پالا اس قوم سے پڑنے والا ہے کہ جس کو اپنی موت کی کوئی فکر نہیں۔ جتنی تم لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہے اتنی ان لوگوں کو اپنی موت پیاری ہے، یعنی وہ ہر جنگ میں اپنی شہادت کو تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، اتنی جنگیں لڑنے کے باوجود بھی حضرت خالد بن ولید نے شہادت کا رتبہ نہیں پایا، بلکہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم پہ کوئی ایسا نشان نہیں کہ جہاں کوئی تلوار، نیزہ یا تیر نہ لگا ہو، اور آج میں اس بستر مرگ پر ایک اونٹ کی طرح ہوں۔
میں نے ہر جنگ میں اپنی شہادت تلاش کی مگر مجھے اپنی کسی جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی۔ شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير۔ ناظرین، کئی روایات کے مطابق حضرت خالد بن ولید کو شہادت کا رتبہ اس لیے نہیں ملا کیونکہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات بآسانی آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔